یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن آج بھی اپنی شناخت کا منتظر ہیں، ہر سانس کے ساتھ پاکستان کا نام لیتے ہیں اور جہاں کے لوگ ہر یوم آزادی پر سبز ہلالی پرچم کو لہراتے ہیں۔ زمین پہ جنت کا ٹکڑا میرا گلگت بلتستان ہے۔ زمین پر اگر جنت ہے تو شاید یہی ہے۔ یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ گلیشیر، یہ دریا اور حسین وادیاں، یہ گلگت بلتستان ہے۔ یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے بلکہ پاکستان کی روح ہے۔ یہ علاقہ پاکستان کے سر کا تاج ہے، مگر اس جنت نظیر علاقے کی تمام خوبصورتیوں کے پیچھے ایک پورا اسرار خاموشی چھپی ہے، ایک ایسا سوال جو پچھلے 75 سالوں سے جواب کا منتظر ہے۔ وہ سوال یہ ہے، ہر سانس کے ساتھ پاکستان کا نام لیتے ہیں اور جہاں کے لوگ ہر یوم آزادی پر سبز ہلالی پرچم کو لہراتے ہیں۔ زمین پہ جنت کا ٹکڑا میرا گلگت بلتستان ہے۔ قدرت کے رنگوں سے سجا پھولوں کا ایک گلدان ہے۔ زمین پہ لیکن پھر بھی یہ سرزمین نہ مکمل آزاد اور نہ ہی خود مختار، اور آج بھی اپنی آئینی وجود کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ اس کے تقریباً 25 لاکھ سے زائد لوگ اپنی شناخت کے منتظر ہیں۔ گلگت بلتستان آئینی پیچیدگیوں میں کہیں گم ہے، ایک آئینی ابہام کا شکار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جسے جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کو جاننا ہوگا، اس کے ادھورے خواب کی کہانی کو سمجھنا ہوگا۔ تو آئیے ان بلند و بالا پہاڑوں کے پیچھے چھپی ہوئی تاریخ سے پردہ اٹھاتے ہیں اور ان کی قانونی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس علاقے پر پڑنے والی اثرات کو بھی جانتے ہیں اور مکمل تلاش کرتے ہیں گلگت بلتستان کے اس سوال کا جواب۔ نہیں، یہ صرف سیر و سیاحت کا جگہ نہیں بلکہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ یہیں سے گزر رہی ہے قراقرم ہائی وے اور یہیں سے گزرتا ہے پاکستان اور چین کا سب سے بڑا منصوبہ سی پیک، یعنی گلگت بلتستان اس پورے منصوبے کا گیٹ وے ہے۔ جیسے ماضی میں یہ علاقہ برطانوی اور روسی طاقتوں کے درمیان گریٹ گیم کا مرکز تھا، ویسے ہی آج ان نئی عالمی طاقتوں کے درمیان بھی اہم میدان بنتا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اس علاقے کی صرف سیاحتی نہیں بلکہ اسٹریٹجک اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں بڑے بڑے ڈیمز بن رہے ہیں اور یہیں سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کریں اور یوں پورے پاکستان کو روشن کرے گا۔ فوجی لحاظ سے بھی یہ علاقہ انتہائی حساس ہے۔ دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ سیاچن اسی خطے میں واقع ہے، جو اس کی جغرافیائی اہمیت کو اور بڑھا دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہاں سیاحت کی بے پناہ پوٹنشل ہے۔ ہر سال ملک بھر سے نہیں بلکہ دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے ہیں۔ یہ علاقہ پاکستان کی سافٹ پاور کا بھی ایک اہم حصہ ہے، اور یہ سب کچھ اور بھی بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم گلگت بلتستان کی بنیادی مسئلے حل کریں۔ یہ جنت نظیر علاقہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ گلگت بلتستان کی تاریخ میں ظلم اور جبر کے سیاہ باب بھی موجود ہیں۔ 1840 میں جب پہلی بار انگلو سکھ سے جنگ ہوئی اور انگریزوں نے سکھوں کو شکست دی تو انعام کے طور پر کشمیر گلاب سنگھ کو دے دیا گیا، بلکہ یوں کہیں صرف 75 لاکھ روپے میں بیچ دیا گیا۔ ایک پوری قوم، ایک پوری سرزمین چند سکوں کے عوض فروخت کر دیا گیا۔ اس کے بعد ریاست جموں کشمیر وجود میں آیا، جس کے 4 حصے تھے، نمبر 1 جموں اور نمبر 2 کشمیر اور نمبر 3 گلگت اور نمبر 4 پہ آتا ہے لداخ، جبکہ بلتستان لداخ کا ایک حصہ بنا دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا برطانوی طاقت سے ڈرتی تھی اور برطانوی روس سے خوف زدہ تھی۔ انگریزوں کو خدشہ تھا کہ کہیں روس ہندوستان پر حملہ نہ کرے، اسی لیے انہوں نے اس علاقے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہاں اپنی براہ راست موجودگی ختم کر دیا گیا، جس کے بعد یہاں ایک دوہرا نظام قائم ہو گیا۔ انتظامی اختیار ڈوگرا حکمرانوں کے پاس اور فوجی سیکیورٹی کنٹرول انگریزوں کے ہاتھ میں۔ اور پھر آیا سال 1947، بر صغیر کی تقسیم کا سال، آزادی کا سال۔ آپ آزاد ہیں،
आजाद रहें। लेकिन साथ ही अफरा-तफरी और खून रेजी का साल। जब बरतानवी हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया तो रियासतों को इख्तियार दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान का फैसला कुन लम्हा और ख़ास तौर पर गिलगित स्काउट्स ने 1 नवंबर 1947 को बगावत कर और डोगरा गवर्नर को गिरफ्तार कर दिया गया और इस इलाके को आज़ाद करा दिया। गिलगित बल्तिस्तान अपनी मदद आपके तहत आज़ाद हुआ और फिर मुकामी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का फ़ैसला किया। यहाँ के लोगों को वो हुकूक नहीं मिल सके जो पाकिस्तान के दीगर सूबों का हासिल और नामुकम्मल आइनी तहफ़्फ़ुज़, और इसका सबसे बड़ा असर यहाँ के आम लोगों पर पड़ता है। हालांकि यही लोग पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुहब्बे वतन शहरियों में शुमार होते हैं। ये उन लोगों की कहानी है जो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन आज भी अपनी शनाख्त का मुंतज़िर है। अकरम वॉइस को फॉलो करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहें।